الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بلا شبہ وہ لوگ جو انتہائی کم قیمت کے بدلہ میں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں،
ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور قیامت کے دن نہ دیکھے گا اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس کے آخری نبی سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ مومن اور مسلمان کی زندگی بڑی محتاط ہوتی ہے، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے وہ وقت گزارتا ہے، اور اس کے ذہن میں جواب دہی کا تصور ہر وقت موجود رہتا ہے، یعنی دنیا میں اپنے اعمال کے صلہ جزا اور سزا کی شکل میں وہ یقین رکھتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ سارا معاملہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور پھر مجھے جو ہے وہ اس کا بدلہ ملے گا جو کچھ میں کر رہا ہوں۔ اس لیے اس احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زندگی میں اپنے قدم پھونک پھونک کر اٹھائے، اور ہر عمل سے پہلے دیکھ لے کہ شریعت اس کے متعلق کیا رہنمائی کرتی، وہ کیا ہدایات ہیں جو ایک مومن کے لیے اللہ نے آسمان سے نازل کی ہیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر۔ ایک بڑا اہم معاشرتی مسئلہ جس کو بعض دفعہ معمولی سمجھ کر لوگ اختیار کر لیتے ہیں، وہ ہے قسم کا اٹھانا، عہد، حلف، یا سادہ لفظوں میں کہا جائے تو اہل علم جو تعریف کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ توکید الشیء المحلف علیہ بذکر اسم اللہ او صفت من صفاتہ، اللہ کا نام لے کر یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے اس کو مؤکد کرنا، اس کی تاکید کرنا، اس کی حمایت میں اللہ کا نام ذکر کرنا۔ یعنی جب آدمی قسم اٹھاتا ہے تو وہ اللہ کو اپنے معاملے میں ضامن بنا لیتا ہے، اور ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اصل فریق وہ ذمہ داری پوری نہ کر سکے جو اس نے کسی دوسرے فریق کے ساتھ کی ہے، تو اس ذمہ داری کا بوجھ اس ضامن پر آ جاتا ہے کہ جس نے اس کی تائید کی ہوتی۔ اس لیے اللہ کا نام لے کر معاملے کو پختہ کرنا، مؤکد کرنا، اس کے اندر شک اور شبہ کو ختم کرنا، یا بعض دفعہ اس کی تعظیم جو ہے اس کو بڑھانا کہ معاملہ جو ہے اس کی اہمیت اجاگر ہو سکے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، وہ قسم اٹھائی جاتی ہے اور حلف لیا جاتا ہے۔ اس لیے اس حلف کے متعلق قرآن و سنت سے جو رہنمائی ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس کو اگر سامنے رکھیں تو چند ضروری چیزیں جو ہمارے سے متعلق ہیں اس اعتبار سے کہ ان کا براہ راست عمل سے تعلق ہوتا ہے، اور پھر ان سے غفلت کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کسی بڑے جرم کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے۔
اس سے بچنے کی خاطر ان چیزوں کو جاننا اور پھر ان کو اپنے اوپر لاگو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ لفظ قرآن مجید میں یمین کے نام سے آیا ہے یا ایمان کے لفظ سے جو ہے اس کو احادیث کے اندر تعبیر کیا گیا ہے۔ یمین کا معنی ہوتا ہے دایاں ہاتھ۔ تو جب کوئی دو فریق آپس میں معاملہ کرتے ہیں، اس وقت بھی یہ طریقہ تھا، آج بھی کسی نہ کسی طرح موجود ہے کہ تحریری چیزیں ڈاکومنٹ جو تیار کرتے ہیں لوگ، ان کے علاوہ بندہ ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے، یعنی حلف جو ہے اس کو پکا کرنے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے۔ تو وہ دایاں ہاتھ چونکہ استعمال ہوتا تھا، اس لیے اس عمل کو اسی دائیں ہاتھ کے نام سے جو ہے وہ منسوب کر کے یمین کہا جانے لگا۔ جب دائیں ہاتھ کا ذکر کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز کو پختہ کرنا، کسی چیز کے اندر اس کی قوت بڑھانے میں جو ہاتھ استعمال ہوتا ہے وہ دایاں ہاتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ عربی محاورے کے اندر بھی ہے، عام انسان کی زندگی میں بھی اسی طرح جو ہے وہ چیزیں لکھنے، پڑھنے اور دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ یمین یا ایمان جو اس کی جمع ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر اس کو اپنے عہد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ عہد یعنی آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں، پھر اس وعدے کو مزید پختہ کرنے کے لیے جو ہے وہ قسم بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ جو آیت میں نے اس وقت پڑھی ہے، اس طرح کی بے شمار آیات جو ہیں وہ اور بھی آتی ہیں، اور سورہ نحل کے اندر تو یہاں تک کہا گیا کہ اس کو تم آڑ بنا کر وہ کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تم یہ کہو کہ میں نے یہ قسم اٹھا لی ہے، لہذا اب مجھے جو ہے وہ اس کی پاسداری کرنی ہے، اور پاسداری کے اندر تمہارا کوئی ایسا ارادہ جو ہے وہ خفیہ طور پر موجود ہو کہ جس میں وہ تم دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، یعنی اس قسم کو سہارا بنا کر لوگوں کو دھوکہ دینا، اس کی سختی سے جو ہے وہ ممانعت کی گئی ہے۔ دو آیتوں کے ذریعے جو ہے وَلَا تَتَّخِذُونَ إِيمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی تم اپنے ایمانوں کو، یعنی انہی قسموں کو ڈھال بناتے ہو، اگر تمہارا قدم پھسل گیا تو تذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے جو تم نے روکا ہے اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے تمہیں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور بڑا عذاب جو ہے وہ پھر اس کے بدلے میں ملے گا۔ یعنی اس کو معمولی گناہ نہ سمجھو، معمولی غلطی نہ سمجھو، یہ روٹین میٹر نہ خیال کر لینا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، جو میں آیت پڑھ رہا تھا اس سے پہلے یہ ہے کہ تم بالکل اسی طرح جس طرح کوئی سود کاٹنے والی عورت سارا دن محنت کرتی ہے اور پھر چیز تیار ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ نَقَضَتْ كَالَّتِي نَقَضَتْ، وہ بالکل اسی طرح جس طرح جو ہے وہ سارے دن کی محنت کو ضائع کرنے کے لیے کاٹا ہوا سود جو ہے اس کو دوبارہ الگ الگ کر دے۔ من بعد قوة أنكاسا تتخذون إيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة، یعنی اس میں یہ جو میں نے پہلے آیت پڑھی اس سے پہلے یہ ہے کہ تم ایک دوسرے میں برتری حاصل کرنے کے لیے، یعنی کسی مفاد کی خاطر اگر یہ کام کرو، انما یبلوکم اللہ بہ وليبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون، اور آگے تو سختی سے منع کیا گیا ہے جو آیت میں نے پہلے پیش کی ہے کہ یہ اس کو آڑ بنا کر تم یہ مفاد حاصل کر کے لوگوں کو دھوکہ دو، یعنی اس قسم کے ذریعے تمہیں معلوم ہو کہ جو کر رہے ہو وہ جھوٹ ہے، لوگوں کو جو ہے وہ باور کراؤ سچ، یعنی جھوٹی قسم اٹھاؤ۔ یہ تو اتنی بڑی سختی اور وعید والی بات ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جس طرح یہاں یہ جو پہلی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فرمایا یہ لوگ جو اس اللہ کے عہد اور قسموں کو معمولی سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں، پھر یہ دنیا کی زندگی اور اس کا مفاد تو شاید ان کو مل جائے، یعنی شاید سے یہ ہے کہ کبھی دھوکہ جو ہے وہ انسان کے کام آ جاتا ہے، اگرچہ دھوکہ مومن کے کام نہیں آتا، ایمان کی قربانی دے کر جو ہے وہ دھوکہ جو ہے وہ انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔
اسے میں اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، جب اللہ کے ہاں فیصلے کا وقت ہوگا پھر اس کو کچھ ملنے والا نہیں، کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس غضب کا اظہار یوں کرے گا، لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا اس شخص سے۔ تیرا میرا کیا تعلق ہے؟ تو نے مجھے ضامن ٹھہرا کر میری ضمانت دے کر بے وفائی اور بدعہدی کر دی تھی، یعنی مجھے بدنام کر دیا تھا تم نے۔ جب تم میرا نام لیتا تھا اس کا مطلب یہ لوگوں کو اعتماد تھا کہ یہ اللہ والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، بڑی ہستی کو اس نے ضامن ٹھہرایا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے کر قسم اٹھاتا ہے تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرا شخص اس کو تسلیم کر لے اگرچہ اسے معلوم ہو کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی معاملہ جو ہے وہ جس طرح پیش کیا جا رہا ہے اس طرح نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، رآ عیسیٰ ابن مریم رجلا یسرق، عیسیٰ ابن مریم نے دیکھا کہ ایک بندہ چوری کر رہا ہے، تو پوچھا اسرقت، تو نے چوری کی؟ وہ کیا کہنے لگا کلا واللہ الذی لا الہ الا ہو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہرگز میں نے یہ کام نہیں کیا۔ جب عیسیٰ ابن مریم نے اتنا بڑا عمل اور پھر اس کی مخالفت میں اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہوئے بندے کو دیکھا تو پھر کہا صدقت وکذبت عینی، تیرے ایمان پر، تیرے لا الہ الا اللہ اور قسم اٹھا کر لا الہ الا اللہ پڑھنے پر میں کہتا ہوں کہ تو سچ کہتا ہے، میری آنکھ نے جھوٹ بول دیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نام کی قدر کرتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم نے وہ چوری کرتے ہوئے بندے سے کہا کہ میں ایمان آمنت باللہ، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ لفظ آتے ہیں میں ایمان لاتا ہوں جو تو کہہ رہا ہے، اس لیے کہ میں اللہ کے نام کو جھٹلا نہیں سکتا۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ بس تو جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں نے دیکھا کچھ اور تھا، لیکن جب تو نے قسم اٹھا لی تو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں آمنت بہ، میں پھر اس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ، مومن تو اعتبار کر لے گا، اور مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر اور اس کے نام پر جب وہ کوئی بات سنے تو پھر وہ آمنا وصدقنا کہے، وہ اپنا ایمان تو بچا لے گا، شاید اس کو وقتی طور پر نقصان بھی ہو جائے لیکن تمہارا ایمان باقی نہیں رہے گا، تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، تم نے اپنے ایمان کا سودا کر کے یہ جھوٹ بولا ہے۔ یعنی یہ جھوٹ عام جھوٹ کی طرح بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچی بات قسم اٹھاؤ تو سچی کہا کرو، اس لیے کہ جو آدمی اس سچائی کے علاوہ قسم اٹھاتا ہے وہ تو صرف جھوٹ ہی نہیں بولتا بلکہ جھوٹ کو اس طرح ترویج دیتا ہے کہ اس میں اللہ کا نام شامل کر کے اس کو دینی رنگ دیتا ہے۔ یعنی دین کا نام لے کر جس طرح ہمارے ہاں بھی چیزیں اس طرح بیچی جاتی ہیں، بورڈ کچھ اور لگا ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے، اور مذہب کا نام لے کر مذہب کے حوالے سے دکان کا نام رکھا ہوتا ہے، محمدی فلاں جو ہے وہ پھر سبحان اللہ شاپنگ سینٹر، میں مثال دے رہا ہوں، اگر کسی کا نام ہے تو کوئی میرے ذہن میں نہیں ہے خدا نہ خواستہ۔ یعنی یہ ایکسپلائٹیشن ہے، ایک مذہب اللہ کا نام لوگ جو ہے وہ پھر اعتبار کریں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے مومن مسلمان کو، اس سے تو بڑی ہی احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وہ اسی طرح سودا کرنے والے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کو سماسرہ کہا جاتا تھا، یعنی دلالی کرنے والے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھے نام کے ساتھ پکار کر کہا یا معاشر التجار، اے تاجروں کے گروہ، یعنی اس میں ان کی عزت بڑھائی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جب تم تجارت کرتے ہو، مال بیچتے ہو، لیتے ہو، تو اس کی وجہ سے جو ہے الحلف القاذب، بعض دفعہ جو ہے وہ تمہارے معاملے کے اندر جھوٹ قسم بھی شامل ہو جاتی ہے، یعنی نہ چاہتے ہوئے، یہ نہیں کہ جان بوجھ کر تم اٹھاتے ہو، اور پھر ساتھ جو ہے وہ لغو باتیں بھی ہو جاتی ہیں، بہودہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ فشوبوہ بالصدقہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کی تلافی کے لیے تمہیں معلوم نہیں ہوتا وہ پھر برکت ختم ہوتی رہتی ہے، لہذا ان معاملات کے ساتھ ساتھ تم صدقہ کرتے رہا کرو تاکہ تلافی ہوتی رہے. یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قسم جب بندہ اٹھاتا ہے صرف اللہ کے لیے اٹھاتا ہے، صرف اللہ کے لیے اٹھانی بھی چاہیے، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے. اگر اس ضمانت میں، اس عہد میں تم غیر اللہ کو شامل کر لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو شخص اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام کی قسم اٹھاتا ہے اس نے تو شرک کر لیا، یعنی اس نے ضمانت والی ہستی کو چھوڑ کر اللہ جیسا مقام غیر کو دے دیا. تو اس لیے فرمایا فقد اشرک. اور یہاں تک فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص من حلف باللات والعزى، غیر اللہ جن کے نام پر پرستش کی جاتی ہے اور پھر عقیدت شامل ہوتی ہے، لوگ ان کو جو ہے معبود بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لات اور عزا کی قسم کھاتا ہے کوئی شخص اور پھر مومن مسلمان اگر یہ غلطی کرتا ہے فوری طور پر اسے چاہیے فلیقل لا الہ الا اللہ، مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، میرا ایمان جو ہے وہ بھی نہیں موجود رہا کہ میں نے لات اور عزا کو خدا کی جگہ پر لا کھڑا کیا. یہ ضروری نہیں کہ لات عزا اس دور کے بت تھے، آج جو ہے وہ اگر کسی بزرگ، کسی مزار کے نام پر، کسی ہستی کے نام پر اسی طرح جو لات اور عزا کی جگہ لیے ہوئے ہیں آدمی قسم اٹھا لے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اس وقت جو چیزیں معروف تھی ان کا نام لے کر حضور نے کہا کلمہ پڑھو اس کے بعد. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی شخص جو ہے وہ مذاق ہی کے اندر یا ایسے روا روی میں جس طرح لاپرواہی کے ساتھ آدمی کہتا ہے تعالی اقامر کا، آؤ یار جوا کھیلتے ہیں، ہمیں آؤ یار کچھ بازی لگاتے ہیں، یہ لفظ بولے جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جرم کی سزا ہے فلیتصدق، فوری طور پر جب احساس ہو جائے صدقہ کرو، اس کی تلافی کرو. تمہیں معلوم نہیں ہے تمہاری زبان نے کیا الفاظ ادا کر دیے. اس لیے یہ لاپرواہیاں بعض دفعہ وہ انسان کو اتنا دور لے جاتی ہیں خدا کے کہ شیطان جو ہے وہ ان حربوں کے ذریعے مومن کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں کر لیتے ہیں. آہستہ آہستہ دل پر اثرات جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ پھر کیا وہ بڑے بن جاتے ہیں. اور یہ جھوٹی قسم اٹھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ کون سے ہیں جن کا کوئی کفارہ، کوئی تلافی نہیں ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور اسی طرح میں قتل النفس بغیر حق، کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دینا. پھر آخر میں فرمایا والیمین الغموس، یہ جو جھوٹی قسم اٹھانے ہیں یہ بھی شرک باللہ اور حقوق الوالدین جیسے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ، اس کو کہتے ہیں یمین الغموس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا من اقتطع مال امرئ بیمینہ، اگر کسی نے کسی کا مال ہتھیانے کی کوشش کی اور پھر اس کے پاس اور کوئی حربہ نہیں تھا، قسم کے ذریعے اس کو مطمئن کر کے وہ دھوکہ دے کر مال کسی کا جو ہے وہ غصب کرتا ہے، فقط اوجب اللہ له النار، پھر اللہ کی طرف سے اس قسم کے بدلہ کے اندر اس کو معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کو واجب کر دیا، وحرم اللہ علیہ الجنہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، یہی بات جو اس آیت کے اندر فرمایا 3 بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام تک نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا اس وقت کہ یہ کون ہے، ولا یزکیہم، کوئی تزکیہ نہیں ہوگا ان کو. المسبل، یہ لاپرواہی کے ساتھ اپنی شلوار، اپنے تہبند یا وہ جو کچھ بھی اس نے پہنا ہوا ہے وہ تکبر اور غرور کی وجہ سے اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، معمولی بات سمجھتا ہے. المسبل، اللہ نہیں دیکھے گا. والمنان، کسی پر کوئی نیکی کی ہے ساری زندگی سناتے رہتے ہیں تو وہی ہے جس کو ہم نے یہ فلاں کاروبار کروا کے دیا تھا، اور تم کون ہو، ہمارا یہ تو کھاتے ہو. منان، اللہ رب العزت فرماتا ہے دیکھے گا تک نہیں اللہ اس کی طرف. اور پھر تیسرا بد نصیب یہی والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب، وہ بد نصیب جو اپنا مال تو بیچ لیتا ہے لیکن جھوٹی قسم کے ذریعے بیچتا ہے، اللہ نہیں دیکھے گا اس کی طرف. اس لیے میرے بھائیوں یہ معاملات اگر ہو گئے، لا علمی میں ہو گئے، کوئی ایسا تم نے کام کر لیا اور پھر اپنے طور پر سمجھ لیا کہ میں نے تو چلو کفارہ ادا کر دیا ہے، غلطی کی تلافی ہو گئی ہے، جھوٹی قسم اٹھانے والا جو ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے.
وہ جو اللہ نے کفارہ بیان کیا ہے وہ یمین منعقدہ کا ہے، یمین لغو کے مقابلہ میں جو آدمی ارادتاً قسم اٹھاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھا لینا سوائے اس کے کہ آدمی اللہ کے حضور اس کے احساس ہو جانے کے بعد توبہ کر لے. یعنی جس طرح دیگر کبیرہ گناہوں کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی توبہ کر لے کہ یا اللہ یہ جرم مجھ سے ہو گیا، مجھے پتہ نہیں تھا، ایک دفعہ معاف کر دے، میں یہ کبیرہ گناہ نہیں کروں گا. پھر اس کے ساتھ اگر وہ اپنے دل کی تسلی اور اطمینان کے لیے چلے صدقہ بھی کرتا ہے اور پھر وہ کفارہ بھی ادا کرتا ہے، مطمئن نہ ہو، اللہ کے حضور دعا کرے اور اپنے جرم کا اعتراف کر کے جو ہے وہ پھر معافی مانگے تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے گا. یہ ہے اصل میں کفارہ. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. یہ جو باتیں ہم عام طور پر کرتے رہتے ہیں یہ اس سے اتنا بڑا عہد اور ذمہ داری انسان پر نہیں آتی، اگرچہ احتیاط کرنی چاہیے. یہ کثرت حلف جو ہے اس سے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قسمیں ہی اٹھاتے جانا بے اعتبار ہونے کے لیے حضور نے فرمایا یہی کافی ہے کہ بندہ قسمیں زیادہ اٹھائے، کوئی اعتبار نہیں کرتا پھر اس کا. یہ جھوٹ ہے اس کے لیے معمولی سمجھتا ہے، لوگ بھی پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے. اس لیے میں ولاکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جان بوجھ کر اگر تم نے کوئی قسم اٹھا لی ہے اور پھر اگر اس کی بھی یہ صورت ہے بعض دفعہ آدمی قسم اٹھاتا ہے سمجھتا ہے یار اس کے مقابلہ میں فلاں کام بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی خیر دیکھتا ہے من رأى خیرا، پہلے سے بہتر کوئی کام دیکھتا ہے فلیکفر عن یمینہ ولیفعل، تو اچھا کام کر لے اور پھر پہلے جو قسم اٹھا لی تھی تم نے اس کا کفارہ ادا کر دے. یعنی اگر کوئی چیز لاگو کر لی تھی اور پھر اس کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ اس سے بہتر آپشن، یہ شریعت کہتی ہے کہ اس کا بدل فلاں ہونا چاہیے، فلاں کام کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، یہ اس سے بہتر عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ قسم چھوڑ دو. مثلا بیوی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے بلا وجہ تم ایسی شرط لگا دیتے ہو پوری ہو جاتی ہے، اس کو توڑ دو اور پھر اس کے بدلہ کے اندر جو ہے وہ کفارہ ادا کر کے نئی زندگی جو ہے وہ شروع کرو. یہ ہے کفارہ. یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتا رہے اور پھر یہ سمجھے کوئی بات نہیں کفارہ ادا کریں گے اور پھر کہے بھی یہ کہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں 3 روزے رکھ لوں گا. یہ تو مذاق ہے، یہ تو شریعت کے ساتھ لعب ہے، کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں خدا را اس معاشرتی جرم کو اپنی زندگیوں سے نکال کر اللہ پر اعتماد کریں. اور میرے یہ جو بھائی کاروبار کرتے ہیں یہ دکانوں پر بیٹھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے شاید تمہارا مال تو بک جائے گا، تم قسم اٹھاؤ گے، لیکن والممحقۃ بالبرکہ، تمہاری برکت چھین لی جائے گی. اب اگر تم چاہتے ہو آہستہ آہستہ یہ برکتیں چھنتی رہی، اور آج یہ مصیبتیں جو ہم پر آ رہی ہیں یہ برکتوں کے چھن جانے کی وجہ سے ہے. وہ جو غیبی امداد اللہ رب العزت کی طرف سے آتی تھی، ہمارے اعمال کے کرتوت، ہمارے کرتوت ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ برکتیں، یہ رحمتیں، یہ فضل الہی وہ ختم ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے. یا اللہ لا علمی میں یہ جان بوجھ کر غلطی ہو گئی اگر، اور پھر ہمیں احساس ہو گیا، اب احساس ہی دلانا مقصود تھا، تو تیری جناب کے اندر ہم دعا گو ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں اور تیرے حضور جو ہے وہ دعا کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ ایک بار ہماری غلطی کو معاف فرما دے اور آئندہ سے اپنی رحمت اور توفیق کے ساتھ اس گناہ سے ہمیں بچنے کی جو ہے وہ ہمت نصیب فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.